آج ہم بات کریں گے کہ ہمیں ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے کتنی دولت، کتنا پیسہ، کیا کچھ چاہیے۔ ہاؤ مچ ڈو یو نیڈ؟ ہمیں ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے کتنا چاہیے۔ میں ہوں عقیل سید اور آج ہم بات کریں گے کہ ہمیں ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے کتنی دولت، کتنا پیسہ، کیا کچھ چاہیے۔ پچھلے 5-6 سالوں میں بہت بار گلگت بلتستان گیا اور وہاں کے لوگوں میں نے ایک خاص بات نوٹ کی جو پورے پاکستان میں مجھے بہت کم نظر آئی، بہت چیدہ کچھ لوگوں میں نظر آئی ہوگی، لیکن وہاں پہ آپ پوری سوسائٹی میں وہ بات نوٹ کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، لوگ بہت خوش ہیں۔ نمبر 2، لوگ زیادہ کی کوشش ہی نہیں کرتے، وہ زیادہ چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہی نہیں ہیں۔ ان کے آپ گھر دیکھیں گے تو چھوٹے چھوٹے گھر ہوں گے اور چند مال مویشی، ایک چھوٹا سا باغ جس میں وہ سال میں 3-4 فصلیں اگا لیتے ہیں، اینڈ دے آر لیونگ ہیپیلی۔ اس کے علاوہ مہمان نوازی کا یہ عالم ہے کہ میں ایک بار ایک خاتون سے میں نے پوچھا کہ یہ میں آپ کے باغ سے سیب توڑ لوں، تو اس نے نہ صرف سیب توڑوائے، مجھے دیے، وہاں پہ بہنے والی اسٹریم سے دھو کے دیے اور کہتی کہ اور گھر والوں کے لیے بھی لے کے جاؤ۔ اب نہ میں انہیں جانتا تھا نہ وہ مجھے جانتی تھی۔ اس طرح کی اور بہت سارے اوکیزنس پہ واقعات ہوئے کہ ایک دن میں نکلا اور آئی رینٹڈ اے جیپ کے ڈرائیور کا نام غلام عباس تھا۔ میں انہیں پہلی دفعہ ملا تو پورے دن کا ٹرپ تھا، ہم اپنی منزل پہ پہنچے اور جب ہم لنچ کرنے لگے تو میرے بل دینے کی باری آئی تو پتہ چلا کہ جو میرے جیپ کے ڈرائیور ہیں وہ میرے لنچ کے پیسے دے چکے ہیں۔ بہت سارے اور مقامات پہ لوگ پیسے لینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ تو میں اکثر گلگت بلتستان کے لوگوں سے، دوست جو وہاں پہ، انہیں کہتا ہوں کہ اگر گھوڑا گھاس سے دوستی کرے گا تو کھائے گا کیا؟ لیکن وہ کمال لوگ ہیں کہ آپ کسی کے پاس جائیں گے، کوئی چیز لیں گے، تھوڑا سا انٹروڈکشن ہوگا، بات کریں گے، وہ آپ سے پیسے لینے سے انکار کر دے گا۔ یہ وہ چیز ہے جو پاکستان کے باقی علاقوں میں مسنگ ہے۔ آپ جیسے ہی نیچے ناران کاغان کی طرف آتے ہیں تو میں جنرلی سب کے بارے میں نہیں کہوں گا کہ وہاں پہ لوگ برے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، وہاں پہ بہت اچھے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن ٹورسٹ کو بہت زیادہ پرابلمس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسے میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ الٹا کمپلینس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے پیسے زیادہ لے لیے، ہم سے یہ زیادہ کر لیا، ہم سے وہ زیادہ کر لیا۔ تو اب آپ ذرا نیچے پلینس کی طرف آئیں، پنجاب، سندھ، ہمارے ان علاقوں میں بھی ہم دیکھیں گے کہ ایک افراتفری مچی ہوئی ہے، لوگوں کو ایک بھاگ دوڑ ہے، ایک بے چینی ہے، لوگوں کو صبح و شام، دن رات کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، بس وہ بھاگے جا رہے ہیں بے چینی سے۔ اور کس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ پیسہ اکٹھا کرنے کے پیچھے۔ اب لوگوں کو پتہ ہوگا کہ صبح آپ پیٹرول پمپ مالکان کو پتہ ہوگا کہ کل پرسوں پیٹرول کی پرائس بڑھنے والی ہے تو پیٹرول شارٹ ہو جائے گا۔ لوگوں کو لگے گا کہ اس چیز کی ملک میں بعض صورتوں میں دواؤں کی قلت ہونے والی ہے تو وہ دوائیں شارٹ ہو جائیں گی، وہ لوگ سٹور کر کے بیٹھ جائیں گے۔ کرونا میں آپ ایسی چیزیں دیکھ چکے ہیں۔ تو ایسا کیا ہے جو ان لوگوں میں ہے جن کے پاس بہت تھوڑا ہے اور وہ پھر بھی آپ کو دے رہے ہیں، اور یہاں کے لوگ جن کے پاس بہت کچھ ہے لیکن یہ پھر بھی ان کی بھاگ دوڑ، ان کی ہرس، یا میں بھی اس سوسائٹی کا حصہ ہوں، میں ہم کا لفظ استعمال کروں گا کہ ہماری جو طمع ہے وہ ختم نہیں ہو رہی۔ اس میں 2 ریزنز ہیں۔ ریزن نمبر 1، توکل۔ ہمارے اندر توکل کی کمی ہے۔ توکل ایک اسلامک کانسیپٹ ہے کہ آپ اللہ کی ذات پر یقین رکھیں کہ وہ مشکل وقت میں آپ کو سنبھال لے گا۔ He will take care of you۔ آپ کی ضروریات رب پورا کرے گا۔ وہ جس کو ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ پتھر کے اندر بھی کیڑے کو رزق مل جاتا ہے، تو وہ والا توکل۔ تو شاید ان پتھروں میں رہنے والے انسانوں کو پتہ ہے کہ توکل کی کیا قیمت ہے اور وہ توکل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم لوگ توکل نہیں کر رہے۔ اور دوسری چیز، ہمارے ہاں ایک طرح کی انسیکیورٹی موجود ہے جس میں ہمارے لوگوں کا اتنا ہمارے ہاں ایک سوشل سسٹم کی انسیکیورٹی موجود ہے۔ اب سوشل سسٹم کی انسیکیورٹی یہ ہے کہ آپ کو اگر بچے پڑھانے ہیں اچھے انسٹیٹیوٹ میں تو آپ کو پیسہ چاہیے،
اور بہت سارا پیسہ چاہیے. اگر آپ بیمار ہو جائیں اچانک سے, آپ کو کوئی بڑی بیماری خدا نہ کرے لگ جائے, تو آپ کو بہت زیادہ پیسہ چاہیے اور آپ کا گورنمنٹ کے ہاسپٹلس میں سے علاج نہیں ہو پائے گا. تو تعلیم, صحت اور ایک ناگہانی سچویشن اگر کوئی آپ پہ آ جائے تو آپ کی گورنمنٹ, آپ کا جو سوشل سسٹم گورنمنٹ کو دینا چاہیے تھا وہ اس کو کور نہیں کر پاتا. بہت سارے لوگ وہ کروڑوں روپے کے مالک ہوتے ہیں اور راتوں رات بیمار ہو جائیں, خدا نہ کرے. میں ایک تو لوگوں کو جانتا ہوں جنہیں جگر کا کینسر ہوا, ان کا سب کچھ لگ گیا اس علاج میں جو انہوں نے زندگی بھر بچایا تھا. تو یہ ایک خوف بھی ہے لوگوں پہ, ایک نظر نہ آنے والی لٹکتی ہوئی تلوار ہے جس کی وجہ سے لوگ صبح و شام پیسہ پیسہ پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. لیکن گلگت بلتستان کے لوگوں کے پاس بھی تو سوشل سسٹم گورنمنٹ کی طرف سے ایسا سوشل سیکیورٹی سسٹم نہیں ہے نا, اور وہ بھی پیسے کے پیچھے نہیں بھاگتے. ان میں اور ہم میں ایک اور فرق ہے, وہ فرق ہے سوشل سسٹم کا. وہاں پہ لوگ اپنے غریب رشتہ داروں کی, کمزور لوگوں کی بہت زیادہ مدد کرتے ہیں, جو یہاں پہ نہیں ہے. پاکستان کا آخری گاؤں شمشال پسو سے 5-6 گھنٹے کا جیپ ٹریک ہے, جو 2003-4 سے پہلے لوگ پیدل جایا کرتے تھے. انہیں 3 دن لگتے تھے شمشال سے قریبی سیٹلمنٹ تک آنے کے لیے. بہت آئسولیٹڈ پاپولیشن ہے. اس کے بعد پامیر شروع ہوتی ہیں, چین آ جاتا ہے. ان لوگوں کے اندر ایک سوشل سسٹم کا رواج ہے کہ اگر کسی کی فصل زیادہ ہوگی, اگر کسی کے گھر میں خوشی ہوگی, تو وہ ان پیسوں سے کوئی ایسا کام کرے گا جو سوسائٹی کے لیے بینیفیشل ہوگا. جیسے کسی ندی پہ پل بنوا دینا, اسکول کی دیوار بنوا دینا, ہاسپٹل کو ڈونیٹ کر دینا. تو یہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت اپنے آپ کو مینیج کر لیتے ہیں. ہماری سوسائٹی میں بھی اگر ہم لوگ اپنے غریب رشتہ داروں, غریب پڑوسیوں کا خیال رکھ رہے ہوں, اور اگر مشکل پڑنے پہ مجھے یا آپ کو پتہ ہو کہ میں سنبھال لیا جاؤں گا, تو شاید ہمارے اندر اتنی ہرس نہ رہے, اتنی انسیکیورٹی نہ رہے. تو if we need to live a happy life, ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں, تو ہمیں 2 چیزوں کی ضرورت ہے. ایک رب کی ذات پہ توکل کی کہ وہ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑے گا, مشکل وقت میں وہ ہمیں سنبھال لے گا. اور دوسرا, ہمیں اپنے ارد گرد جو لوگ مشکل کا شکار ہیں, ہمیں ان کی خود آگے بڑھ کے مدد کرنا ہوگی. جب آپ ان کی آگے بڑھ کے مدد کریں گے تو مشکل وقت میں لوگ بھی آپ کی مدد کریں گے. پلیز سپورٹ دس چینل. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں. اگر آپ یہ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو آئی کین بی فاؤنڈ آن یوٹیوب ایز ویل. اپنے نام سے ہی عقیل سید, اور میری انسٹاگرام آئی ڈی ہے aqeel.syed AQEEL.SYED. تو پلیز مجھے وہاں پہ بھی فالو کریں. تھینک یو.